یہ جو کچھ ہو رہا ہے سر، یہ میرے خیال میں اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، آپ نے اس کے اوپر تجزیہ بھی کیا ہے، لیکن یہ چیز ابھی بھی ریلیونٹ ہے ایون ٹوڈے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب آ کے باقاعدہ طور پر کہتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، فوج کی رائے سن لینی چاہیے، لیکن وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ سو ویئر ڈو یو سی آل دس گوئنگ سر؟ دیکھیں، ایک تو مجھے بڑی حیرانی ہے منیب کہ اس معاملے کو دوبارہ ریوائیو کروانے کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو دوبارہ سے اس معاملے کے اوپر وضاحت دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ڈیفنس منسٹر نہیں تھے یا وفاقی کابینہ نہیں تھی تو تب تو ڈی جی آئی ایس پی آر اگر وضاحت دیتے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور بالخصوص جب عمران خان صاحب نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تمام جو قیادت ہے آرمی کی اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر دوسرے سروسز چیف بھی بیٹھے تھے، ان کا توا لگا رہے تھے اگر میں عام سا لفظ استعمال کروں۔ لیکن جب ایک ڈیفنس منسٹر موجود ہے، ایک انفارمیشن منسٹر موجود ہے، ایک فارن منسٹر موجود ہے، تو اس ماحول کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی یہ ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ انہوں نے یہ بیان دیا۔ دوسرا میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایمونیشن کی تلاش میں ہے، اس وقت سیاسی ایمونیشن کی تلاش میں ہے، اور جہاں سے بھی ان کو ایمونیشن ملتا ہے، جہاں سے بھی ان کو اسلحہ ملتا ہے، اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے وہ فائر داغتے ہیں۔ یہ بارود جو ہے اب ان کو دوبارہ سے مل گیا، جس کے اوپر پہلے پانی پڑ چکا تھا، اور انہوں نے دھر رگڑا دیا۔ اب ڈاکٹر شیریں مزاری، اسد عمر، آپ شہباز گل کا نام بھی بیچ میں رکھیں، اب اندازہ کریں کہ نوبت جہاں رسید کہ شہباز گل بمقابلہ آئی ایس پی آر جو تمام فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن عمران خان کو تو آپ ایمونیشن نہیں بھی دیں گے پھر بھی وہ فائر کریں گے، اب تو آپ نے ایمونیشن دے دیا۔ اور تیسری بات میرے خیال میں عمران خان نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا ہے اپنے اس بیانیے کو ریوائیو کرنے کے لیے، جس بیانیے کے تحت ان کا خیال ہے کہ اگر وہ انتخابات لڑتے ہیں تو ان کو قوم میں بڑی پذیرائی ملے گی۔ 20 ضمنی انتخابات ہونے کے ہیں 3 ہفتے کے اندر، تو عمران خان کو تو بہت بڑا موقع فراہم کیا گیا۔ طلعت صاحب، یہ بات آپ کی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن یہ آج اسد عمر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو سیاسی معاملات ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر آ کر ان سیاسی معاملات کے اوپر ایک طرف وہ خود کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، آلریڈی ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو پھر بار بار آ کے اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو ریوائیو کرنے کے پیچھے کیا نظر آتا ہے؟ یہ ریوائیول آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ ایسے لوز اینڈز تھے جن کو ٹائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو ونس اینڈ فار آل بری کیا جائے؟ سر جی، ونس اینڈ فار آل منیب، وہ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز، ان کی طرف سے جاری کردہ 2 واضح پریس ریلیزز، اگر تمام نیشنل ہائی کمانڈ کا حتمی نتیجہ، اگر پریس کانفرنسز کی بھرمار، ٹویٹس اور تجزیے کی بھرمار اس کو بری نہیں کر پائی تو اس کو ایک اور انٹرویو بری نہیں کر پائے گا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کی بہاف پر یہ بات کیوں کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے وضاحت سے اس بات کو دہرایا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب ان سے بات کی گئی تھی تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ انٹرفیئرنس ہے، انٹرفیئرنس جو ہے وہ سازش نہیں ہوتی۔ ہی وانٹ ٹو سیٹ دیٹ ریکارڈ اسٹریٹ، لیکن ظاہر ہے کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک اور موقع مل گیا اور اس کو وہ لے اڑے۔ لیکن عمران خان جو ہے نا وہ پولیٹیشین ہے آف اوپن وونڈز، وہ ہر جگہ پر زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہونے دیتے، کیونکہ زخم مندمل ہو جائیں گے تو پھر عمران خان کے معاملات کے اوپر توجہ بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی وہ گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف فرح گوگی ہے، تیسری طرف ان کے سیاسی اسکینڈلز ہیں، تو ان کو ڈسٹریکٹ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، تو میرے خیال میں اب تو وہ اس کو ملک کریں گے۔ ٹھیک، صافی صاحب یہ ادارہ اس کو کس طرح سے لے گا؟ ٹھیک ہے، آلدو ڈیبیٹ یہ آپ بھی کرتے رہے، طلعت صاحب بھی کرتے رہے، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے اور سنتے بھی رہے کہ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ صرف اکیلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر سویلین انپٹ بھی ہونا چاہیے۔ بٹ آج جب اسد عمر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے سن ضرور لینی چاہیے لیکن حرف آخر نہیں ہونا چاہیے، تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے، اگر یہ تو ایک سیاسی جماعت کا ایک شاید رائٹفل سٹانس ہے جو وہ لے رہی ہے۔ اب ایک تو قیامت کی نشانی ہے کہ اسد عمر ابن جنرل عمر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ سویلین ہی کی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ انہوں نے دوسری بات بھی کی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ صدر پاکستان ہے،
تو آپ وہ ذرا حلف اٹھا کے بتا دے کہ پچھلے سالوں میں وہ کتنی مرتبہ پنڈی کے دورے کر چکے ہیں اور کتنی مرتبہ پنڈی سے نیشنل سیکیورٹی پہ بات کر چکے ہیں، اور عارف الوی سے کتنی مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ بیانیہ جھوٹ پہ مبنی، اور پھر آپ نے ایک ایسے جھوٹے بیانیے کو اپنا لیا ہے جس کے ملک کے نیشنل سیکیورٹی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، جس کے فورن پالیسی کے محاذ پہ بھی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور پھر جس کی وجہ سے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی آپ کو اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی موجودگی میں ہم جیسے طالب علموں کا حق نہیں بنتا، لیکن ان ریپرکشنز کو وہ بہتر جانتی ہے کہ اس جھوٹے بیانیے کی پاکستان کو قیمت کیا ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر تیسری بات، جھوٹ وہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ میرے سامنے شہباز شریف کی حکومت کا نہیں، عمران خان کی حکومت کے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے بعد کا اعلامیہ ہے، اور آپ پہلے دیکھیں انہوں نے ادھر کیا حرکت کی کہ اس میں انرجی کا منسٹر وہ ممبر نہیں ہے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا۔ پھر یہ شیریں مزاری صاحبہ، یہ بطور ہیومن رائٹس منسٹر ادھر ممبر نہیں تھی۔ اس روز انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ اہتمام کیا، ہم نواؤں اور اپنے چہیتوں کو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میں بلایا کہ اپنے جھوٹے بیانیے کو ثابت کروا سکے اور ان کی تعداد زیادہ ہو۔ پھر جو بریفنگ دی گئی وہ عمران خان کے مقرر کردہ سویلین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کی طرف سے دی گئی۔ اب میرے سامنے وہ پری سیریز اب بھی پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لے، پڑھ کے سنا دے۔ اس میں یہ بات کہاں پہ ہے کہ سازش کر کے اس حکومت کو گرایا گیا ہے؟ جہاں تک مداخلت کا تعلق ہے تو مداخلت روزانہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے۔ ہم سے الزام لگتا ہے روزانہ کہ ہم افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں، تو مداخلت اور یہ دوسری چیزیں۔ پھر ایک اور بات کہ اگر روس کی وجہ سے اس نے حکومت گرانا ہوتا تو پھر مودی کی حکومت کو کیوں نہیں گرا رہے ہیں؟ روس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی زیادہ ہیں، ان سے تیل بھی خرید رہا ہے۔ تو عمران خان جھوٹا بیانیہ اپنا کے اور پھر اپنے جھوٹ پہ کبھی شیریں مزاری، کبھی اسد عمر اور کبھی عمران خان، اس پہ ہمارے سروسز چیفز کو گواہ بناتے ہیں۔ اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بار بار مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور ابھی جب یہ کمیشن کی مطالبہ کر رہے ہیں، اس وقت ان کی حکومت تھی تو اس وقت کمیشن جوڈیشل بنا لیتے اگر ان کا یہ موقف درست تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آلریڈی خط لکھا ہوا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو، بٹ میں صافی صاحب دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا اور طلعت صاحب کے پاس بھی، بٹ میں ملیحہ لودھی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو سوال وہی جو ملیحہ لودھی صاحبہ آپ سے ضرور ہم جاننا چاہیں گے، آپ نے یو این میں بھی سرو کیا ہے، آپ اور دیگر جگہ پہ بھی آپ نے بینگ این ایمبیسڈر سرو کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صافی صاحب نے کہا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ اتنا ایک ٹائرڈ شروع کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب بینگ دا فارمر پرائم منسٹر، امریکہ نے میری حکومت گرا دی، سازش کر کے حکومت گرا دی، تو ایک کاسٹ وہ ہوتی ہے جو بحیثیت ایک ملک بھی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، سم ہاؤ ہمیں شاید وہ پے کرنی بھی پڑے گی۔ اس کو ذرا ایویلیویٹ آپ کر سکتی ہیں کہ یہ کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے جو عمران خان صاحب کیے جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی منیب کہ اس بیانیہ میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ سازش کرتے ہیں، لیکن سازش کا مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سازش ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے، کنسپریسی جو ہوتی ہے وہ کوورٹ ہوتی ہے، وہ اعلانیہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اول تو یہ کہ آپ کے سفیر کو بلا کے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہم سازش کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یعنی کہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس میں، حقیقت تو بات کی بات ہے، لاجک ہی نہیں ہے اس میں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں، 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، ان دونوں میں میری معلومات کے مطابق دونوں میں ہماری فوجی قیادت نے کہا بہت کلیئرلی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ نہ ظاہر ہے انہوں نے کسی بیسس پہ ہی کہا ہوگا نا، اور وہ کیا تھا بیسس یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر چکے تھے وہ، اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس بات کو ایگزامن کر چکی تھی۔ اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید منیب آپ شاید بعد میں پوچھیں گے، وہ یہ ہے کہ جی فارمر پرائم منسٹر کو 3 ہفتے کیوں لگتے ہیں اس سازش کو انکور کرنے کے لیے؟ اگر ان کو 5 مارچ کو پتہ چل جاتا ہے یا جو بھی تاریخ تھی
تو اتنی دیر بعد کیوں وہ پھر اس کے اوپر متعدد دفعہ آپ صحیح فرما رہی ہیں، ہم کئی دفعہ سوال کر چکے ہیں کہ جو لیگ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتی پوری تحریک انصاف سمیت فارمر پرائم منسٹر کے. جی نہ صرف یہ اس جب وہ سائفر پہنچا اس کے 2-3 دن بعد اگین میری معلومات کے مطابق 2-3 دن بعد ان کی ملاقات ہوئی. میرا خیال ہے کامرا میں کوئی فنکشن تھا جہاں کوئی جہاز میں بھی وہ ایک نیا جہاز تھا جس کی انوگریشن ہو رہی تھی. وہاں پر فارمر پرائم منسٹر موجود تھے, ہمارے آرمی چیف موجود تھے. وہاں انہوں نے آرمی چیف کو ذکر ہی نہیں کیا اس سائفر کا. تو اگر اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی تو ان کو اتنے سارے دن کیوں لگے؟ بٹ ایک چیز ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آج ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ وہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا. سو ذرا آپ بینگ اے فارمر ایمبیسڈر آپ بتائیے ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ چھپانے والا کیوں ہے؟ جی بڑی عجیب بات ہے, مجھے تو بڑا تعجب ہوا یہ سن کے, اس لیے کہ سائفر سب سے پہلے تو فارن منسٹری میں پہنچتی ہیں, باقی جگہوں پہ تو بعد میں جاتی ہیں. ان کی کاپیز بلکہ جاتی ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاپ سیکرٹ ہے یا وہ جس کو کہتے ہیں نو سرکولیشن ہے یا وہ جنرل ریلیز کے لیے ہے جو کہ زیادہ جگہ جاتی ہے, مگر ہوتی سب خفیہ ہیں, سب سیکرٹ ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور یہ ناممکن ہے کہ فارن منسٹر کے دفتر اور فارن سیکرٹری کے دفتر سب سے پہلے پہنچتی ہے سائفر. اب اگر انہوں نے دیکھی نہیں جو کہ یہ لوگ پریٹینڈ کر رہے ہیں تو میں بڑی حیران ہوں کہ کسی نے ان کو بتایا نہیں. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ مہینے پہلے ہمیں سازش کا پتہ چل گیا تھا. تو دیکھیں بات منیب یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے نا یہ نہ کنسسٹنٹ ہے اور نہ کوہیرنٹ ہے, اس لیے کہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے اور انہوں نے مختلف وقت پہ مختلف چیزیں کلیم کی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو خود بھی میرا خیال ہے پتہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. جہاں تک اس کی امپلیکیشنز کا تعلق ہے, دیکھیں ظاہر ہے اس کا اثر صرف اس ملک پہ نہیں پڑتا جس ملک کو یہ لوگ الزام جس پہ لگا رہے ہیں, اس کا اثر اور ملکوں پہ بھی پڑتا ہے اس حوالے سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کسی وقت بھی کسی ملک پہ الزام لگا سکتے ہیں بے بنیاد. اچھا یہ جو قومی سلامتی کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے, آج کہا گیا کہ رائے ضرور لے لیں لیکن یہ صرف کوئی جو حق ہے یہ صرف فوج کا نہیں ہے اور استحقاق صرف ان کا نہیں ہے, یہ تو رائے ضرور لے لی جائے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لیکن وہ رائے حرف آخر نہیں ہے. نہیں, مگر اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ حرف آخر نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد ہے, آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے, پروف کیا ہے. اب ہر دفعہ یہ پریس کانفرنس ایک ایڈریس کرنا اور وہی چیز بار بار دہرانا بغیر کسی ایویڈنس کے, تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کسی اور کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے اور ہمارا ہی درست ہے. اور جہاں تک یہ اس کو جوڈیشلی اس کو کرنا کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ کام جو ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جوڈیشل آپ بھی جانتے ہیں منیب, جوڈیشل تو پھر وہ تو لیگل ایسپیکٹ دیکھیں گے نا زیادہ تر, تو ان کی تو ایکسپرٹیز وہی ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک دفعہ جی بتائیے. جی مطلب یہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ظاہری بات ہے اور یہ سوال پہلے بھی آتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, لیکن آرگومنٹ یہ ہے جی کہ ہم نے تو خط لکھ دیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, اس کے اوپر کوئی مثبت رد عمل آنا چاہیے. بٹ آئی ول برنگ طلعت صاحب ناؤ. طلعت صاحب مجھے ذرا سر اس کا تھوڑا سا بتائیے گا, یہ بار بار کہا جا رہا ہے کیونکہ اگین یہ اب بات ڈیبیٹ کے اندر ہے کہ جی اس کی جوڈیشل پروب ہو جائے, جی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے, کوئی بڑا ہائی پاورڈ کمیشن بنے. اور ہم آج بھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا میں نے ٹویٹ دیکھا, وہ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر آنریبل چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی نوٹس لیں گے, کوئی کمیشن بنے گا. کیا گنجائش ہے سر کسی کمیشن بننے کی؟ اور اگر یہ کمیشن بنتا ہے سو کیا اس کی یہ پھر اس سے لیا جائے گا کہ کچھ ایسا ہے جو تحریک انصاف درست سمجھ رہی ہے اور ان کے سامنے باقی جو مقتدر ادارے ہیں وہ درست نہیں بتا رہے, حقائق مکمل سامنے نہیں لا رہے؟ منیب, جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بات کی میرے خیال میں وہ معلوماتی زاویے سے بڑی اہم ہے اور آپ کے پروگرام مزید ایمفسائز کرنا چاہیے. وہ یہ کہ جنرل قمر باجوہ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی کامرا میں ملاقات کے دوران جب اس سائفر کا ذکر آیا تو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس بھی معلومات بے تحاشا ہیں. ہمیں بھی ایک ورژن سے پتہ چلا تو وزیر اعظم عمران خان, شاہ محمود قریشی, انہوں نے اس معاملے کو عملاً
پرے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی ایسے سائفرز جو ہیں, میں سمری بتا رہا ہوں, ایسے سائفرز آتے رہتے ہیں. بڑی دلچسپ اس کا ایک ورژن ایک اور بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب اگر اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو کنسرن عمران خان صاحب کا تھا وہ فوج کی مدد کے طلبگار تھے آن نو کانفیڈنس موو. یعنی اس وقت جب سائفر آ چکا تھا اور آئی ایس آئی نے اس کا تجزیہ کر لیا تھا اور فوج کا چیف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے, تو اس وقت عمران خان بطور وزیر اعظم اس سائفر کے معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے ذہن پر صرف ایک ہی چیز سوار تھی, اور وہ یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ تاریخی حقائق ہیں, ان کو جھٹلانا بہت مشکل ہوگا ماں سوائے اس کے کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں. اب واپس آ جائیں جوڈیشل کمیشن کے اوپر. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی, قانونی پہلوؤں کا وہ جائزہ لیں گے. اس کے اندر بھی آپ بہتر جانتے ہیں, آپ خود لا پریکٹس کرتے ہیں, کہ اس میں بھی وہ ایم ایس کیورائے جو ہیں ان کی مدد حاصل کرتے ہیں. جو سب سے بڑا معاملہ جس کے اندر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا, جو عمران خان کا پسندیدہ معاملہ, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی 1 پیج کا پسندیدہ معاملہ تھا, وہ تھا پاناما کا قصہ. ہم سب کو پتہ ہے جب پاناما کا قصہ جج صاحبان کے پاس گیا تو جج صاحبان نے اس کو کہاں پہ بھیجا؟ انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس بھیجا. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر کون کون سے پرومیننٹ لوگ موجود تھے؟ ان میں سے جو سب سے پرومیننٹ شخص تھے اس کا نام تھا بریگیڈیئر نعمان. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے. تو انویسٹیگیشن جس نے کرنی ہے اس تمام معاملے کی, اتنے سینسٹیو معاملے کی, اس کو بھی آپ نے ظاہر ہے فوج کے حوالے کریں گے, آئی ایس آئی کے حوالے کریں گے, اور نہ ماننا. دیکھیں عمران خان صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے بیسز مانگی اور میں نے ان کو کہہ دیا ایبسلوٹلی ناٹ. آپ نے دیکھا نا ایبسلوٹلی ناٹ کی ٹی شرٹیں بنا کے لوگوں کو پہنائی ہوئی ہیں انہوں نے, رکشوں کے پیچھے لکھوایا ہوا ایبسلوٹلی ناٹ. اچھا, اب آپ پارا میں, اور ڈاکٹر صاحبہ بھی اس بریفنگ میں موجود تھی اور بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے, تقریباً 60-70 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دفاعی تجزیہ نگار, رپورٹر, تمام لوگ جو ہیں. اس کے اندر عمران خان صاحب کا جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید, انہوں نے پوڈیم پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ امریکنز نے ہم سے کبھی بیسز نہیں مانگی, لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. عمران خان صاحب ابھی بھی کہتے ہیں انہوں نے بیسز مانگی اور میں نے انکار کر دیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیکل میڈنس ہے وہ ریشنل آرگومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایک شخص جو گھر کے موڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس نے پتھر آپ کی طرف تانا ہوا ہے اور آنکھوں میں اس کے خون اترا ہوا ہے, وہ آپ کی گاڑی کے اوپر پتھر مارنے کی دھمکی دیتا ہے, تو آپ گاڑی سے اتر کے اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی صاحب بات سنیں, میرے سے ذرا آپ آرگو کریں, میں آپ کو کنونس کرتا ہوں کہ ایسے نہیں کرنے بچے. ایسا نہیں ہوگا. یو آر انگیجنگ ود پولیٹیکل میڈنس. یہ ریشنل آرگومنٹ سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ لا حاصل ہے. دس میکس پرفیکٹ سینس. بٹ صافی صاحب پھر کیا یہی پھر رہ گیا ہے کہ کسی دن شاید دوبارہ, مجھے جو لگ رہا ہے, جو حالات لگ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کی اور طلعت صاحب کی توجہ کچھ دیر بعد ایک اور بھی چیز پر دلانا چاہوں گا, لیکن شاید یہی حالات لگ رہے ہیں کہ پھر ایک دن آ کر باقاعدہ طور پر شاید فارمر یا مطلب جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہہ دیں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ ہم سے مدد مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ ڈیفیٹ کروائیں یا اس سے ختم کروائیں. پھر یہی رہ جائے گا میرے خیال میں. پہلے اب جب دیکھیں کہ ایک بندہ, یہ ایک لحاظ سے مکافات عمل بھی ہے, کیونکہ طلعت صاحب اور ہم جیسے لوگوں نے اس کی بڑی پرائس پے کر دی, سمجھاتے کہ بھائی یہ وہ قیادت کو ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے کہ جن کو ملکی اور قومی مفادات سے زیادہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات عزیز ہوتے ہیں. اب مثلاً اگر بندہ کھلے جھوٹ بولنے پہ آ جائے, انہوں نے یہ آئی ایس آئی کوارٹر میں ایبسلوٹلی ناٹ کے حوالے سے جس بریفنگ کا ذکر کیا, تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم سے نہ مانگا گیا اور نہ کسی نے جو ہے نہ کیا ہے. اب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بھولتے جا رہے ہیں اور اس کو انہوں نے پورا ایک سیاسی بیانیہ بنا. بلکہ آج میں ایک اور بھی اس میں چیز کا اضافہ کروں کہ سی آئی اے چیف جب پاکستان آئے ہوئے تھے, اور یہ میں اس وقت بھی دعویٰ کر چکا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے, تو پاکستان سے رخصتی کے بعد عمران خان کو یہ پتہ چلا تھا کہ سی آئی اے کے چیف آئے تھے اور وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مل کے واپس چلے گئے. تو آپ سے کسی نے بات ہی نہیں کی. دوسرا یہ کامرہ والی بات, یہ بھی ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں کہ اسی وقت میں کہہ چکا ہوں کہ ہاں بالکل, میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت انہوں نے ان سے مدد مانگی اور یہ کہا کہ جنرل صاحب آپ دیکھیں یہ باپ پارٹی ہے, بس آپ لوگوں کے ایک ٹیلی فون کی کال ہے, اب ایم کیو ایم والے
آپ جو ہے بس ان کو کال کر لے تو ایسے ایسے ہوگا. تو جنرل صاحب جواب میں یہی کہ نہیں بھائی ہم نیوٹرل ہے، اور اس کے جواب میں جا کے انہوں نے ادھر وہ نیوٹرل کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے. تو یہ بھی اچھا، اب اتنے کھلے جھوٹ کہ یہ ابھی شری مزاری جو کہہ رہی ہے جی منسٹر کو نہیں بتایا گیا، لیکن شاہ محمود قریشی ریکارڈ پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں جب یہ ہوا تو اگلے دن میں نے یہ کر دیا، اور پھر اگلے دن میں نے یہ کر دیا. اور اپنے بیان نہیں ملتے میرے خیال میں. ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے شاید ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کا. یہ جو پریس ریلیز ہے یہ آئی ایس پی آر نے اس دن جاری نہیں کیا تھا، یہ کسی اور جگہ سے نہیں آیا تھا، یہ وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا اس کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بعد. تو پھر یہ جرات کرتے نا اس میں اس وقت لکھتے کہ بھائی یہ سازش ہوئی ہے، اس میں تو سازش کا ورڈ کہیں پہ نہیں ہے. اچھا پھر ایک یہ کہ آپ نے آخر امریکہ کا بگاڑا کیا ہے. ملیحہ صاحبہ بہتر جانتی ہے کہ اس وقت پہلے پاکستان کو امریکہ افغانستان کے آئینے میں دیکھتا تھا، اب چین کے آئینے میں دیکھتا ہے. تو چین کے ساتھ تو آپ نے معاملات حد سے زیادہ بگاڑ کے امریکہ کی خدمت کی ہے، اور اگر صرف روس کے دورے پہ انہوں نے حکومت گرانی ہوتی تو پھر وہ مودی کی حکومت کو کیوں نہیں گراتے. اور سب سے بڑی بات جو ملیحہ صاحبہ نے کہا کہ یار یہ کوئی پی ٹی آئی کا ذہن ہی اس چیز کو ہضم کر سکتا ہے، عام انسانی ذہن اس کو نہیں کر سکتا کہ سازش وہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتی ہے. بالکل. پہلے سازش کرنی ہو تو آپ پہلے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کام کریں گے. لیکن اس میں جو گندا کام وہ کر رہے ہیں کہ اس جھوٹ کے لیے اور اس من گڑت بیانیے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے لوگ فورسز کے سربراہوں کو گواہ بناتے، حالانکہ ان کا اصل کام وہی ہے جس کی طرف طلعت نے اشارہ کیا کہ ان کے گوگی کے جو قصے سامنے آ رہے ہیں، بالکل اول کے جو قصے سامنے آ رہے ہیں، جو بیڈ گورننس کے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان ایشوز کو دوبارہ چھیڑے تاکہ اس پہ بحث نہ ہو، اور بدقسمتی سے ہم عمران خان کی ان چالوں اور سازشوں کے شکار ہو جائیں.